علم و ادب کا گلشن رحمانی میڈیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز آج کی اس محفل کی صدر محترم علماء کرام، دانشوران میڈیا اور میرے عزیز نوجوان ساتھی، بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنا نہیں ہے بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے، کہ اس لیے کہ ہمارے سامنے بہت سارے علماء کرام، ہمارے معاشرے کے دانشوران اور جو ہے ٹیچر حضرات وغیرہ جو ہے اپنی گفتگو کریں گے۔ میں اپنی بات اس ایک دانشور کے قول سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دانشور نے کہا تھا کہ معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے ایک بہترین تعلیمی نظام کا ہونا ضروری ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالجز، ہمارے مکاتب، مدارس، اس کا نظام بہت حد تک اور بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ساری فیسلٹی وغیرہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارا معاشرہ دن بدن خراب ہوتے جا رہا ہے، بگڑتے جا رہا ہے۔ اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں، کہ جب ایک دانشور نے کہا ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے نظام تعلیم کا ہونا ضروری ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہترین نظام تعلیم کی کارکردگی یہ منحصر ہوتی ہے بہترین معلم پر۔ جس نظام تعلیم، بہترین نظام تعلیم کے ساتھ اگر اس کے معلمین، پڑھانے والے یہ بہترین اوصاف کے حامل ہوں گے تو پھر اس سے معاشرے میں سدھار آئے گا۔ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور تقوی و طہارت کے اعتبار سے ایک کامیاب معلم اور کامیاب استاد بن کر نکلیں گے۔ اس لیے کہ تعلیم چاہے دینی ہو یا دنیاوی، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی معلومات کو پانی کی طرح ایک بالٹی میں ڈال دیا جائے اور ایک بالٹی سے دوسری بالٹی میں اس کو انڈھیل دیا جائے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ تعلیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ معلم ایک چراغ کی طرح ہے، علم ایک چراغ کی طرح ہے، جس کا علم ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے اور اس کی روشنی سے سینکڑوں ہزاروں افراد جو ہے بچے اس کے علم سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس لیے معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر ان تمام اوصاف کو، پاکیزہ اور بہترین اوصاف کو منتقل، اپنے اوصاف کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، جو اس کائنات کے سب سے پہلے معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے احادیث کی روشنی میں ہم تک آئے ہوئے۔ ہم دیکھیں کہ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اس دور میں کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا۔ وہاں تو ایک دور تھا، جہالت کا دور تھا، پڑھائی لکھائی کا دور نہیں تھا، پڑھنے لکھنے کو کوئی سمجھتا نہیں تھا، لیکن معاشرے میں ایک بہترین معلم کو بھیجا گیا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی دوسری صفات کو بیان کیا، وہاں اپنی ایک صفت انا بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ معاشرے کو جب تک ایک بہترین معلم اور اچھے صفات کا حامل معلم نہیں ملے گا، ہمارا معاشرہ سدھر نہیں سکتا۔ ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کہ جہاں جہالت کا دور تھا، کیسا دور تھا یہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہر برائی، ہر گناہ، ہر گندی چیز اپنے عروج پر پہنچی تھی۔ زنا، ڈاکہ اور یہ ساری چیزیں، ساری بے حیائی ایک عروج پر پہنچی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ رب العزت نے جہاں نبی کریم صلی
معلم کی صفت کو کوٹ کوٹ کر ڈالا گیا تھا۔ آپ کے پاس آنے والے جتنے بھی طالب علم ہوتے تھے وہ ایسا نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر جیسے میں یہاں پڑھا رہا ہوں تو میرے محلے کے بچے ہوں گے، میں ان کے اخلاق سے واقف ہوگا، ان کے رہن سہن سے واقف ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پاس ایسا نہیں تھا۔ آپ کے پاس تو جو ہے دیہات کے بدو تھے اور کیسے کیسے لوگ تھے، الگ الگ ملک کے لوگ آ رہے، کوئی تیز مزاج ہے، کس مزاج کا ہے، کوئی کس مزاج کا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ اس ایک مدرسے کے نظام کو، ایک تعلیمی نظام کو قائم کر کے قیامت تک آنے والے معلمین کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ کو معلم اور کامیاب معلم بننا ہے اور معاشرے کو سدھارنا ہے تو آپ کے اندر وہ تمام اوصاف پیدا کرنا پڑیں گے جو اوصاف میرے اندر ہے۔ ہم کسی اور کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنا سکتے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، ہم تعلیمی میدان کے اندر، تعلیمی سلسلے کے اندر، تعلیمی نظام کے اندر جہاں ہم دوسروں کی کاپی اور دوسروں کی جو ہے دوسروں کا اختیار کر رہے ہیں، وہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بحیثیت ایک معلم کے پڑھانا پڑے گا۔ آپ کی زندگی کا سب سے معلم کے اندر سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ کی زندگی کے اندر قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا۔ ایک معلم کے اندر سب سے زیادہ یہ چیز ہونا چاہیے کہ جو آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اپنے طلباء کے سامنے، اپنے شاگردوں کے سامنے، آپ کا فعل اس کے متضاد نہ ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لو تو میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب معلم ایسے ہو کچھ نہ ہو، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم درسگاہ کے اندر اپنے بہت سے بچوں کے لیے کہ بیٹا زیادہ موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے، انٹرنیٹ نہیں دیکھنا چاہیے، رات کو جلدی سو جانا چاہیے، انٹرنیٹ ایسا ہے، موبائل سے آنکھیں خراب ہوتی ہیں، آپ کے پڑھائی کا دور ہے، اور پھر وہی معلم جو ہے اپنے آپ کو سب سے زیادہ موبائل میں مصروف رکھ رہا ہے۔ اس سے جو ہے ہمارے بچوں کے اندر جو ہے غلط اثر پڑے گا۔ آپ اگرچہ تعلیمی اعتبار سے بہت اچھے صلاحیت ہے، آپ کے پاس قابلیت ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی کے اندر قول و فعل کے اندر تضاد ہوگا تو پھر جو ہے آپ ایک کامیاب معلم بن کر جو ہے اپنے شاگردوں کو وہ چیز دے نہیں دے سکتے جو ایک معلم پر بحیثیت دین کے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال یہ تو اور بھی بہت سی باتیں علماء کرام بتائیں گے، لیکن میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، آپ کی سیرت کی شکل میں ایک بہترین معلم اور بہترین معلم کے اصول ملے ہوئے، لیکن اس کے باوجود آج مسلم معاشرہ سب سے پیچھے ہے۔ آج ہمارے کالجوں میں دیکھو، میں ایک کسی پر تنقید، کسی کا نشانہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر یہ ہو رہا ہے جو مثالی معلم اور معلم کی صفات کیا ہونا چاہیے، اس عنوان پر جو مجلس منعقد کرنے کی ضرورت پیش پڑی تو کہیں نہ کہیں اس بات کی نشانی ہے کہ آج معلمین کے اندر دیانت داری، امانت داری اور وہ اوصاف نہیں جس کی ان کے اندر ضرورت ہونا چاہیے۔ تو اس کے جہاں بہت سارے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب معلم کی طرف سے، معلم کے حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے، آپ نے اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ساری چیزیں ہمیں کھول کر بتا دیں، اس کے باوجود ہمارا معاشرہ اچھے معلم سے جو ہے کمزور ہے اور اچھے معلم جو ہے ہمارے لیے علماء کی حیثیت میں کم مل رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک بات بتاؤں جو میری اپنی سوچ اور میری اپنی جو ہے میں نے جو سوچا، جو غور کیا، اس کی وجہ یہ کہ سب سے پہلے جب ہم کسی معلم کا تقرر کرتے ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، تو جو مینجمنٹ ہوتا ہے، جو ذمہ داران ہوتے ہیں، چاہے وہ مسجد کے ذمہ دار ہو، چاہے وہ مکاتب کے ذمہ دار ہو، چاہے کالجز کے ذمہ دار ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں جب ہم کسی معلم کا تقرر کر رہے ہیں تو ایک دور یہ تھا کہ جب معلم کا تقرر ہوتا تھا تو اس کی تعلیمی قابلیت کے ساتھ اس کے اخلاق، اس کے اوصاف، اس کے تقویٰ، طہارت اور اس کی دیانت داری اور امانت داری کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ چیزیں سب سے پہلے ہمارے بزرگوں کی طرف سے ملی ہوئی ہے، لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ آج معاشرے میں اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جا رہا ہے۔ ہو رہا یہ ہے کہ جب ہم استاد یا کسی معلم کو دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے کان کے نیچے کا ہے یا نہیں۔ ہاں، سب سے یہ معاشرہ ہے، چاہے اس سے زیادہ قابلیت والا، اس سے زیادہ تقوی طہارت والا، اس سے اچھا آدمی جو ہمارے کالج کو، ہمارے معاشرے کو سدھار سکتا ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ وہ کچھ زیادہ بولنے والا ہے یا مان لو اس کے اندر کچھ زیادہ وہ ہمارے اوپر کا ہے، ہم اس کو اپنی درسگاہ میں پڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور اس پر بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی ہیں، یہ پہلو بتا کر میں اپنی جو ہے دوسرے پہلو پر بات
آپ کو ناچنے گانے والوں کو ایوارڈ ملتا ہوا دکھے گا. آج آپ کو ہر فیلڈ کے اندر چاہے کمپنی اگر ہو تو اس کا مینیجر بھی سال کے آخر میں حوصلہ افزائی کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ یہ آدمی جس نے کمپنی کا سب سے زیادہ بزنس کیا اور اس نے ایمانداری کے ساتھ لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ جو یہ کام کیا اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے. اس سے ہوتا یہ کہ دوسرے جو ہوتے ہیں ورکرس دوسرے کام کرنے والے وہ یہ سوچتے ہیں کہ آئندہ سال میں بہترین کارکردگی کروں گا اور مجھے بھی انعام ملے گا. آج یہ ہو رہا ہے کہ معلمین کے اندر جو ہے چاہے دینی معلم ہو حفاظ ہو علماء ہو اساتذہ ہو ان کو دیکھو ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج ہمارے پاس اچھے معلمین نہیں ہیں اچھے اخلاق والے نہیں ہیں اچھے اوصاف والے نہیں ہیں بہت سارے لیکن وہ اپنی تقویٰ طہارت اور پاکیزگی کی وجہ سے وہ معاشرے کے سامنے آنا نہیں چاہتے. آج ہمارے یوٹیوب کے اوپر جو ہے ناچنے گانے والوں کو فالو کیا جاتا ان کے ویڈیو دیکھا جاتا ان کو حوصلہ افزائی کی جاتی لیکن جو پاکیزہ اچھے اخلاق والے معلم ہیں ان کو معاشرے کے سامنے نہیں لایا جاتا. اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی اس لیے ان کی جو ہے کمی بیشی ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے. اس لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ذمہ داروں سے درخواست ہے کہ جب بھی ہم اپنی مسجد میں مکتب کے لیے امام کے لیے یا کسی کالج میں کسی معلم کا تقرر کریں تو سب سے پہلے اس کی صلاحیت قابلیت تقویٰ طہارت کو دیکھیں. اگرچہ اس کو 2 پیسے پیمنٹ زیادہ دینا پڑے اگرچہ اس کی 2 باتیں زیادہ سننا پڑے وہ سن لے لیکن اس سے آپ کی مسجد کے اندر آپ کے محلے کے اندر آپ کی اسکول کے اندر ایک نکھار آئے گا اور محلہ بھی روشن نام روشن ہوگا اور اس کا بھی نام روشن ہوگا. دوسری چیز ایسے معلمین کی ساتھ میں کوئی تنظیم کوئی جو ہے اسکول ایسی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تاکہ اس سے دوسرے ٹیچروں کو بھی اخلاق اور جو ہے تقویٰ طہارت اور اچھا معلم بننے کی فکر کرے. اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.